شداد کا حال۔ تاریخ لکھنے والوں نے شداد کا ذکر حضرت ہود علیہ السلام کے بیان کے بعد کیا ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق بھی عاد قوم سے ہی تھا تاکہ ایمان والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ عاد قوم کے بعد شداد اور شدید دو بھائی تھے جو بڑے دولت مند بادشاہ تھے۔ شام سیریا ملک میں ان کی بادشاہیت مانوی بادشاہیت تھی۔ شدید اور اس کے لوگ اگرچہ شرک میں مبتلا تھے اور خراب عقیدہ رکھتے تھے، لیکن ان کے انصاف سے شیر اور بکری ایک جگہ پانی پیتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی عدالت میں دو آدمی آئے۔ ان دونوں میں ایک نے بتایا کہ میں نے اس آدمی سے زمین خریدی اور اس کی قیمت دے کر اس پر قبضہ کر لیا، پھر میں نے اس زمین میں ایک خزانہ پایا جو میں اس کو دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے صرف زمین خریدی، خزانہ نہیں خریدا، لیکن یہ لیتا ہی نہیں۔ دوسرے نے کہا میں نے تو زمین بیچ دی، اب زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اس کا ہے، اس لیے خزانہ بھی اسی کا ہے، میں اسے کیوں لوں؟ لیکن اس کی سمجھ میں یہ چھوٹی سی بات نہیں آتی۔ کیسا تھا یہ عجیب و غریب مقدمہ؟ عدالت نے پوچھا یہ بتاؤ تم دونوں کے پاس کوئی اولاد ہے؟ ایک نے کہا ایک لڑکا ہے، دوسرے نے کہا ایک لڑکی ہے۔ عدالت نے فیصلہ سنایا تم دونوں انہیں آپس میں بیاہ دو، یہ خزانہ ان دونوں کے حوالے کر دو۔ ایسا تھا وہ انصاف پسند راجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی ایمان لانے کی بات کہی تھی، پر وہ ایمان نہ لایا اور اپنے باپ دادا کے ایمان شرک پر ہی مر گیا۔ شدید کے بعد شداد گدی پر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی ایمان لانے کی بات کہی، بولا اگر میں نے تمہارا دین قبول کر لیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تمہیں اس کے اجر کے طور پر جنت عطا فرمائیں گے، اس کی رحمت تم پر نازل ہوگی۔ شداد بولا یہ سب کچھ نہیں، میں تو خود اپنی جنت بناؤں گا اور دن رات وہاں عیش مناؤں گا۔ پھر شداد نے جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ پورے ملک سے سونے چاندی، ہیرے جواہرات، مشک عنبر اور مروادین کے ڈھیر لگ گئے۔ ایک خوبصورت جگہ بھی تلاش کر لی گئی، ماہر کاریگر جمع کیے گئے اور ایک مضبوط عمارت کی نیو ڈال دی گئی۔ ایک غریب کی امید سے بھی بڑی لمبی، کریموں کی ہمت سے بھی زیادہ بلند والی دیواریں تیار ہونے لگیں۔ بے انتہا خوبصورت اور صاف ستھری عمارت تیار ہونے لگی کہ آج تک ایسی عمارت کبھی تیار نہ ہوئی۔ دیواریں سونے چاندی کی اینٹوں سے چنی گئی، چھت اس کی سونے کے پتوں سے سجائی گئی اور ستون اس کے بلوری تھے اور ہر جگہ بڑے سندر ڈھنگ سے جوڑے گئے تھے۔ ان کی نہروں میں ریت کے بجائے انمول موتی بچھائے گئے تھے۔ اس کے پیڑوں میں مشک اور عنبر بھروایا گیا تھا۔ جس وقت خوش ہوائیں اس پیڑوں سے ہو کر گزرتی تو رہنے والوں کے دماغ خوشبو سے بھر جاتے۔ اس کی زمین کو مٹی سے پٹانے کے بجائے مشک عنبر بچھوائے گئے۔ 12,000 کنگورے اس کے محلوں کے چاروں طرف بنوائے تھے۔ کنگوروں کو سرخ سونے سے سجایا گیا تھا۔ محل میں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیوں کو لا کر ٹھہرایا گیا۔ وہ منموہک باغ 500 سال میں تیار ہوا۔ پورا ملک کے زوارات اس میں لگ گئے۔ جب محل بن کر تیار ہو گیا، شداد کو اس کی خبر دی گئی۔ شداد ایک بھاری فوج لے کر چلا اور اپنی جنت کو دیکھنے اور وہاں قیام کرنے کا ارادہ کر کے اپنے گھر سے نکلا۔ ابھی وہ کچھ میل ہی چلا تھا کہ وہیں ڈیرا ڈال دیا۔ ارادہ تھا کہ اب اگلے دن سفر شروع ہوگا۔ اسی بیچ اسے ایک ہرن نظر آیا۔ اس کے پاؤں سونے کے تھے، سینگ سونے کے اور آنکھیں یاقوت کی تھیں۔ شداد اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اکیلا ہی گھوڑا دوڑا کر اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب
لشکر سے بہت دور نکل گیا تو اس نے ایک بھیانک قسم کا روپ اختیار کر لیا اور پوچھا، عمارت بنانے سے تجھے امان مل جائے گی یا تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیش کرنا چاہتا ہے؟ شداد کانپ گیا، پوچھا، تو کون ہے؟ بولا، میں ملک الموت ہوں، موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے گڑ گڑا کر اس سے عرض کی، مجھے ایک نظر اپنی اس جنت کو دیکھ لینے دے تو اس کے ترنت بعد ہی میری جان نکال لینا۔ بتایا، یہ تو رب کا حکم ہے، میں تو ایک لمحے بھی مہلت دینے سے مجبور ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی جان نکال لی، جسم بے جان ہو کر رہ گیا، تمنا دل کی دل میں دھری رہ گئی۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ کی اور سے اسرائیل سے پوچھا گیا کہ تو مدتوں سے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے، بتا کبھی تو نے کسی پر رحم کیا اور اس کی جان نکالتے وقت اس پر رحم کیا؟ بولا، خداوند میں تو سب پر رحم کرتا ہوں۔ اللہ نے پوچھا، کس پر زیادہ رحم کیا؟ تب اسرائیل نے بتایا کہ ایک دن ایک کشتی کو میں نے آپ ہی کے حکم سے توڑ دیا تھا اور موجوں میں گر کر وہ کشتی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی، اس پر سوار تمام لوگ بھی ختم ہو گئے، ہاں صرف ایک عورت بچ گئی جس کے پیٹ میں بچہ تھا۔ عورت کو فرشتوں نے ایک جزیرے میں پہنچا دیا، وہیں اس نے ایک لڑکے کو جنم دیا۔ آپ کا حکم ہوا کہ اس عورت کی بھی جان نکال لو اور لڑکے کو وہاں اس عورت کے پہلو میں ڈال دو۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے کہ اس لڑکے کا کیا ہوگا، یا تو تڑپ تڑپ کر مر جائے گا یا درندے اسے کھا لے جائیں گے۔ خداوند یہی سوچ کر میں رو دیا۔ مجھے ایک تو اس بچے پر رحم آیا اور دوسرا اب جب شداد کی روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا کہ اس بیچارے نے کئی سو سال میں تو عمارت بنوائی تھی لیکن وہ اسے ایک نظر بھی نہ دیکھ سکا اور اس کی حسرت دل میں ہی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شداد وہی لڑکا ہے جس پر تو نے رحم کرا تھا۔ میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو حکم دیا تھا کہ اسے اپنی گرمی اور سردی سے مت ستانا، بلکہ پھولوں کے پتوں اڑا کر اس کے واسطے فرش بناؤ۔ پھر اس کے واسطے فرش بنایا، پھر اس کے انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہروں کو جاری کیا۔ اس طرح میں نے اس کی جان بچائی، پالا پوسا، یہاں تک کہ اسے حکومت کا مالک بنا دیا۔ اتنا سب کرنے کے بعد بھی میری ناشکری کرنے لگا، بلکہ خود خدا بننے کا دعویٰ کر بیٹھا۔ اس پر تو غضب نازل ہونا ہی چاہیے تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں ہوگی۔ یہ ہماری آج کی 6ٹھی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے کی 5 ویڈیو آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائیں گی۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو